اچھا، بیرون ملک روزگار کا خواب ہر اس شخص کا ہوتا ہے جو محنت سے اپنے اور اپنے خاندان کی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہے، لیکن یہی خواب آج کل جعل سازوں کے لیے سب سے آسان ہتھیار بن چکا ہے۔ وہ کیسے بن چکا ہے؟ خاص طور پر کویت کے ویزا اور نوکری کے نام پر ایسے فراڈ سامنے آ رہے ہیں جو بظاہر تو نہایت پروفیشنل اور قابل اعتبار دکھائی دیتے ہیں، مگر حقیقت یہ سادہ سی ہے اور مجبور لوگوں کو لوٹنے کا ایک منظم طریقہ کار ہے۔ اور یہ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب انسان مجبور ہوتا ہے تو وہ سوال کم اور یقین زیادہ کر لیتا ہے، اور یہی کمزوری استعمال کی جاتی ہے۔ اب حالیہ تحقیقات ہوئیں اور ان تحقیقات کے مطابق یہ گروہ سوشل میڈیا اشتہارات، واٹس ایپ پیغامات اور مقامی ایجنٹس کے ذریعے نوجوانوں کو، مزدور طبقے کو نشانہ بناتے ہیں اور انہیں فوری اور گارنٹیڈ کویتی ویزا، پکی نوکری اور تیز پروسیس کا لالچ دے دیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر ابھی فیصلہ نہ کیا تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہمیں دیکھنے میں، سننے میں یہی چیز ملتی ہے۔ اسی جلد بازی میں متاثرہ افراد بڑی رقم پہلے ہی منتقل کر دیتے ہیں۔ مسئلہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا یہاں پہ، بلکہ اس کے بعد ویزا جعلی نکلتا ہے، کوئی سرکاری ریکارڈ نہیں ملتا، ایجنٹ غائب ہو جاتے ہیں اور متاثرہ شخص کے پاس نہ پیسے رہتے ہیں نہ ہی کوئی قانونی رستہ رہتا ہے۔ اب یہاں رک کر سنجیدگی سے ذرا سوچئے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی ویزا واقعی قانونی ہوتا تو کیا وہ صرف ایک واٹس ایپ نمبر پر عجیب سی ویب سائٹس یا ذاتی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے دیا جاتا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ کیا کوئی ملک اپنا ویزا آخری دن کی آفر، فاسٹ ٹریک یا گرانٹیڈ اپروول کے نام پر بیچتا؟ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی ریاست اس طرح ویزا جاری نہیں کرتی۔ یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ قانونی ویزا ہمیشہ سرکاری پورٹل، متعلقہ وزارت یا تسلیم شدہ چینلز کے ذریعے ہی ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہی وہ سوالات ہیں جنہیں نظر انداز کر کے لوگ اپنی زندگی کی جمع پونجی گوا بیٹھتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں بھی ایک عالمی کارروائی کے دوران جس میں کئی ممالک کے قانون نافذ کرنے والے ادارے شامل تھے، اور ایسے ہی ایک بین الاقوامی فراڈ نیٹ ورک کو بے نقاب کیا گیا اس کے اندر بھی، اور پھر جعلی کویتی ای ویزا ویب سائٹ، فرضی جاب آفر لیٹرز، ڈیجیٹل شواہد، کمپیوٹرائز اور بھاری رقم برآمد ہوئی ان لوگوں سے۔ اس کارروائی نے ایک بار پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ فراڈ وقتی نہیں ہے بلکہ تیزی سے پھیلتا ہوا ایک منظم جرم ہے، جس کا نشانہ ہمیشہ سادہ، محنتی اور ضرورت مند لوگ بنتے ہیں۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی بھی گارنٹیڈ یا فوری ویزا کے دعووں پر کبھی یقین نہ کریں، کبھی بھی یقین نہ کریں۔ کسی ایجنٹ سے بات ہو تو اس کا لائسنس، سرکاری اجازت اور تحریری ثبوت ضرور مانگیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ویزا یا جاب آفر ملنے کی صورت میں اسے خود متعلقہ ایمبیسی یا سرکاری پورٹل سے ویریفائی کریں۔ ویریفیکیشن کرنا آپ کا کام ہے۔ ادائیگی صرف سرکاری یا باقاعدہ بینک چینلز کے ذریعے کریں اور ہر رسید محفوظ رکھیں۔ اس کے برعکس ذاتی اکاؤنٹس اور یو پی آئی ڈیجیٹل والیٹس یا نامعلوم لنکس پر پیسے منتقل کرنا، دباؤ میں آ کر جلد بازی کرنا، دھندلے یا جو ایڈیٹیبل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس پہ بھروسہ کرنا، وہ غلط ہیں اور جو لوگ بڑے نقصان تک لے جاتی ہیں لوگوں کو یہ چیزیں۔ یہ آگاہی کا پیغام ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو سادہ ہیں، جو محنتی ہیں اور بیرون ملک روزگار کے خواہش مند ہیں۔ یاد رکھیں، قانونی راستہ شاید تھوڑا سست ہوگا مگر محفوظ ہوتا ہے، جبکہ شارٹ کٹ اکثر سیدھا نقصان تک چلا جاتا ہے، اور جو آپ کو جلدی پر مجبور کرے وہ اکثر آپ کو دھوکے کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بات اب یاد رکھنی ہے کہ آخر میں سوال آپ کے لیے ہے کہ آپ کی نظر میں سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ کہاں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایسے ویزا فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر لا علمی، جلد بازی یا حد سے زیادہ اعتماد۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں، شاید آپ کی ایک بات کسی کو اور زندگی بھر کے نقصان سے بچا لے۔